وہ 6-7 گھنٹے کی مشاورت ہے. اس کے بعد امریکنز نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جنرل کیانی اور وزیر خارجہ اسلام آباد واپس لوٹیں, صدر سے بات کریں, وزیر اعظم سے بات کریں, کیبنٹ سے بات کریں. انہوں نے فوراً جو سینٹ کی عام کمیٹی تھی اس میں انہوں نے گفتگو کی, اور مجھے بھی پہلے یہی خیال تھا کہ شاید یہ فرسٹریٹڈ ہے, انہوں نے بڑی کوشش کی تھی, اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور فرسٹریشن میں پیک میں انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن 2 دن میں یہ واضح ہو گیا کہ ان کی جو پیک تھی, ان کا جو غصہ تھا وہ پالیسی تھی. اور میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں, ظاہر ہے کہ حتمی نتیجہ نہیں ہے, کہ بہت سی وجوہات جن کی آپ نے آج پہلی دفعہ نشاندہی کی ہے مختلف چینلز پہ, چائنا, ایران, بہت سی اور چیزیں, ان کی وجوہات کی سب مد نظر مجھے یہ خدشہ ہے, وارننگ سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو مختصر کرنا ہے, کرٹیل کرنا ہے, اور ان کو ایک کلیئر چوائس دینی ہے کہ یا تو ہمارے جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی فوج کو ایک مرسنری فوج سمجھیں, ڈالرز طے کر لیں گے, لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں, ورنہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم کرٹیل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی کے سامنے جو چیلنج ہے کل وہ 2 فولڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ریپیئر ہو سکتی ہے یا نہیں ریپیئر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ریپیئر ہو سکتی ہے تو کن شرائط پہ, کن کنڈیشنز پہ, اور دوسرے یہ کہ اگر ریپیئر نہیں ہو سکتی تو پھر یہ حکومت جو ہے, کیا یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوگی جس میں فوجی امداد کم ہو سکتی ہے, اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں, اس کے لیے کیا کنٹینجنسی پلانز کرتے ہیں؟ کیا کنٹینجنسی پلانز ہیں؟ ہارون رشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو ہارون رشید صاحب. مجھے بتائیے گا کل کی اے پی سی سے کیا امیدیں آپ کی قائم ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایجنڈا ہوگا, کیا بات چیت ہوگی, اور اس وقت عوام کتنی امیدیں لگائے بیٹھی ہے کہ اس اے پی سی سے جو مسائل ہیں ہماری فارن پالیسی کے وہ حل ہو سکیں گے؟ نہیں, مسائل تو اے پی سی سے کیا حل ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ نفسیاتی ماحول پیدا ہوگا, لوگوں کو امید کچھ بندھے گی, اور اس میں جو فیصلہ کرنے والے پلیئر ہیں وہ فیصلہ کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکل زیادہ ہے. پریکٹیکلی وہ کیا کریں گے, میں شیخ صاحب سے ایگری کرتا ہوں, کام پہ حملے کریں گے. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بات کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہمیں تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا ہی, انہیں بھی بہت نقصان ہوگا. اگر ہم کھڑے رہیں گے تو ہم بہتر بارگین کر سکیں گے. قوم کو چاہیے کہ حکومت کو سپورٹ کرے, ملٹری لیڈرشپ کو سپورٹ کرے, اصولوں سپورٹ ہوتی ہے اصولوں. اور یہ بیچ میں معاملہ کیا ہے, جو 2 باتیں سمجھ میں آتی, یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے سوچیں ذرا آپ, واشنگٹن اور نیو یارک میں ان کے مسائل کیا ہیں. ڈیفیٹ وہ ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ایک گھمنڈ, امپیریل ہیوبرس ہے, اور وہ سمجھیے پاکستان یہ معمولی سا ملک اور یہ ملک اور یہ ہماری بات نہیں مانتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پولیٹیکل کمپلشنز ہیں, الیکشن اگلے آ رہے ہیں, جنرل بھی وہاں خراب ہو رہے ہیں, ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے, اوباما ایڈمنسٹریشن کی بھی خراب ہو رہی ہے. لیکن ہمارے پاس سپیس نہیں ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب ہم یہ نہیں کر سکتے ایک جنگ جو وہ ہار ہم انہیں جیت کے دیں. ہم تمام افغانوں کو مار ڈالیں, تمام حامیوں کا قتل عام, انڈیا کا رول قبول کر لیں, جو امریکہ ہیں اپنی یعنی شناخت تحلیل کر دیں, یہ ہمارے لیے ممکن, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہارون رشید صاحب کی بات, لیکن دوبارہ بات کر رہے ہیں جو شیخ صاحب آپ نے بھی کہی, مگر کیا ہم اس بات پر کہ حملہ نہیں ہو سکتا, کس طرح حملے ایک طرح کا تو نہیں ہوتا, حملہ یہی تو نہیں ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہو جائے. آپ کی سوورنٹی پہ حملہ ہوا, ڈرون حملے ویسے ہو رہے ہیں جس کی مذمت کر دی گئی, ویسے آپ کی پوری دنیا میں جو سبکی ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے, انڈیا سے بڑھتی ہوئی ان کی دوستی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ہم اور کس حملے کا انتظار کریں گے, پھر ایکشن لیں گے؟ دیکھیں انڈیا, یہ جو آپ نے اب بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا نے نان الائنڈ کو چھوڑ کے, رشیا کو چھوڑ کے امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنی ہے, اور وہ اسی تان میں, اسی موسیقی میں اور اسی لائن اور لینتھ پہ بات کر رہا ہے جس پہ یو ایس اے کر رہا ہے. یہ نہ نہرو کی پالیسی تھی نہ گاندھی کی پالیسی تھی. یہ ایک نئی تبدیلی ہے جو کہ میں انڈیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اپنی پولیٹیکل لائف میں. میرا خیال تھا کہ انڈیا اپنا ایک غیر جانبدارانہ رول, کیونکہ وہ بہت بڑا لیڈر تھا غیر جانبداری کا, لیکن ہندو کی سوچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی سوچ جو ہوتی ہے بڑی مطلب کی سوچ ہوتی ہے. اور ہمیں سینڈوچ بنانے کے لیے ان کے وزیر خارجہ نے بیان بھی دے دیا کہ جی آئی ایس آئی کی اب سمجھ آ گئی ہے امریکنز کو,
ہمیں جن حالات سے بھی گزرنا پڑے، میری سیاسی سوچ، میں کوئی نہ عسکری ایکسپرٹ ہوں نہ کوئی فارن افیئرس کا اتنا ایکسپرٹ ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادہ فوجی رکھ کے کیسے ان کو سپلائی کریں گے پانی، اور 1.5 لاکھ آدمی یہ ساری دنیا میں بتا رہے ہیں جی تاجکستان کے راستے جائیں گے. او بابا تاجکستان کا نقشے میں سی بیس دیکھو کہاں ہے، کیا یو اے ای سے ایئر بیس بنائیں گے، کیسے جائیں گے؟ مجھے پورا یقین ہے پاکستان کی قوم کو، فوج کو پوری سپورٹ ملے گی. کل باتیں ہم ضرور کریں گے انڈور، جو ہماری ریزرویشن ہے وہ ضرور کریں گے، لیکن ہماری پوری سپورٹ ہوگی فار دی کاز آف دی کنٹری اینڈ دی نیشن. لیکن میں شیور ہوں کہ یہ جو لاوا ابل رہا ہے یہ 6-7 دن میں کول ڈاؤن ہو جائے گا. نہ پاکستان کے معاملات اور حالات ایسے ہیں، ہمیں ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. سوری ٹو سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے پڑ جاؤ جی، لیکن لانگ ٹرم سلوشن تو ڈھونڈنا ہے. لانگ ٹرم سلوشن کیا اس ملک میں تنویر صاحب سے پوچھوں گا، ہمارے بڑے محترم ہیں، بھائی ہیں، کوئی اور بلاک ہے جی؟ کوئی اور بلاک ہے؟ یہ کیا کوئی چین، ایران اور پاکستان، کوئی اور ملک مل کر ایک سیکنڈ بلاک بنا؟ رشیا شاید ہو نہیں، اگر بنے تو ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. کیا پتا کوئی اور اگر کوئی بنے تو ہمیں اس بلاک میں شامل ہونا چاہیے، اگر نہ بنے تو خواب میں گھونسلے نہیں بنانے چاہیے. اگر خواب میں گھونسلے بھی نہیں بنانے چاہیے. خواجہ آصف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم خواجہ. مجھے بتائیے گا پاکستان مسلم لیگ نون کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کل کی اے پی سی سے؟ آپ کی جماعت سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، کیا کوئی ایسے فیصلے ہوں گے جن کی عوام منتظر ہے؟ دیکھیں، پاسٹ ایکسپیرینس جو فریا ہے، ماضی کا ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ایبسلوٹلی کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر بھی میڈیا کچھ نہ کچھ اس میں سے ڈھونڈ لے گا. ہم نہ جاتے تو پھر بھی ہمیں الزام لگنا تھا کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور یہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم کل بھی ڈرون حملہ ہوا ہے، اس میں 3 بندے شہید ہوئے ہیں. دیکھیں، ہم نے اتنی میجر فیلئر ہے، میجر نہیں میسو فیلئر ہماری فارن پالیسی کی فریا، کہ ہم نے 35,000 بندے شہید کرائے ہیں، جرنیل شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، جرنیلوں کے بچے شہید ہوئے ہیں، عام پاکستانی شہید ہوا ہے، بچے بوڑھے، امام بارگاہیں مسجدیں جو ہے خون سے جو ہے وہ نہا گئی ہیں. اور یہ ہمیں مل کر رہا ہے، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ اس لیے کہ ہم نے سکسیسو گورنمنٹس نے 80 کی دہائی میں اور پچھلی دہائی کے اندر جو ملٹری حکومت تھی مشرف کی، اس نے سجدہ ریز ہوئی امریکہ کے آگے، ماتھا ٹیکا. اور اب یہ حکومت جو ہے پچھلے 3 سال سے جو ہے سجدہ ریز ہے. یہ لوگ قومی وقار اور قومی عزت، قومی احترام جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے بالکل تو خواجہ صاحب آپ لوگ کیا سجیشنز لے کر جائیں گے؟ آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی؟ ابھی شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، شیخ رشید صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ خوابوں کے گھونسلے نہ بنائیں، یا تو ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل سلوشن ہو. اگر ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں پھر کہاں دیکھیں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس سے ایکسپیکٹ کرنا، اس سارے جو کل جو کچھ بھی ہونا ہے اس سے ایکسپیکٹ کرنا جو ہے وہ خام خیالی ہے. کیوں خواجہ صاحب، کیوں ہم اپنی جمہوری حکومت سے، اپنی جمہوری طاقت سے کیوں نہ ایکسپیکٹ کریں؟ آپ نے جوائنٹ سیشن 2 دفعہ ہوا ہے، اس میں ریزولوشن پاس ہوئے. ایک جوائنٹ سیشن جو ہے تقریباً 11-12 دن جاری رہا. اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے 50-60 جو ہے ریکمنڈیشن دی، اس میں بڑی بڑی بڑکیں ماری پارلیمنٹ نے. اور یہ جو پچھلا جس میں فوجیوں نے آ کے ہمیں بریفنگ بھی دی جو ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد، اس میں ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن میں بہت سی بڑکیں ماری ہیں، تو بڑکیں نہیں، اس کو لے کر کام تو کوئی نہیں نہ ہوا. ہم وہیں پہ اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. یہ کل کا دن بھی گزر جائے گا، ہم اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، بلکہ ہر دفعہ ہماری تنخواہ کم ہوتی رہے گی لیکن ہم نوکری کرتے رہیں گے. تو خواجہ صاحب پہ فورن پالیسی کہاں بن رہی ہے؟ فورن پالیسی جہاں بن رہی ہے وہیں بن رہی ہے. آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، ساری دنیا کو پتا فورن پالیسی کہاں بنتی ہے. 80 کی دہائی میں کہاں بنی، پچھلی ایک دہائی میں کہاں بنی. مشرف نے بنائی، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے بنائی. اس وقت ہم بھی شریک تھے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو ہے. اس وقت جہاد کا نام دے دیا آپ نے، اب یہ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ دیز آر فیو تھنگس کہ جو the birds are coming home to roost now.
ये सारी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है, उसकी कीमत अदा कर रही है। खाजा साहब आपने जो बातें की हैं, वक्फे के बाद उनसे मजीद तफसील जानूंगी, आप लोगों के भी कमेंट्स लूंगी, मगर खाजा साहब ने जो बंद इजलासों के बारे में बात की है वो हम आपको खुद भी हकीकत दिखाएंगे। मौजूदा पार्लियामेंट का पहला बंद कमरा इजलास जो कि 8 अक्टूबर तक 22 अक्टूबर 2008 तक जारी रहा। एजेंडा था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मुश्तरका हिकमत अमली का तय्युन। मंजूर करदा करारदाद के अहम नुकात इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उनमें किस किस पर अमल हुआ और किस किस पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिकमत अमली तब्दील की जाएगी, हथियार फेंकने वालों से मुज़ाकरात किए जाएंगे, पाकिस्तानी सरज़मीन के इस्तेमाल और खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मुल्क की सरहदों का मुकम्मल दिफा किया जाएगा, किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। दूसरा बंद कमरा इजलास जो कि 13 मई 2011 को हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात के लिए आज़ादा कमीशन कायम किया जाएगा। उसके अलावा कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ड्रोन हमले ना रुके तो नेटो सप्लाई बंद कर दी जाएगी, वगैरह वगैरह। वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ फीड। मेरा सिर्फ सुबह ये सवाल होगा कि ये क्या वजह है कि हमने कुर्बानियों के मीनार बुलंद किए। जो नई सूरत हाल पैदा होगी उससे जिसमें फौजी इमदाद कम हो सकती है, इक़्तिसादी पाबंदियां लग सकती हैं, उसके लिए क्या कंटीजेंसी प्लान्स करते हैं? क्या अगर कोई बने तो हमें उस ब्लॉक में शामिल होना चाहिए, अगर ना बने तो ख्वाब में घोंसले नहीं बनाने चाहिए। हम जानने की कोशिश यही करें कि पाकिस्तान पर मौजूदा अमरीकी दबाव की असल वजह क्या है। ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में गर्दिश कर रहा है। एक भारतीय टीवी चैनल पर एक अमरीकी तज्ज़ियाकार ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि अमरीका और भारत दोनों का मसला हल हो सकता है अगर पाकिस्तानी फौज पर सिविलियन क़यादत का कंट्रोल हो जाए। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान फौज पर दबाव डालें कि वो हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें। इस वजह से सिविलियन और फौजी क़यादत में इख्तलाफात उभरेंगे, जिसकी वजह से बलूचिस्तान और कराची में हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, जिससे वहाँ लिस्तानी बुनियादों पर सिविल वॉर का ख़तरा भी हो सकता है और बैरूनी ताकतों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुदाखलत का मौका मिल जाएगा। मगर लगता है कि ये सारा मंसूबा फ़िलहाल खाक में मिल गया है। मगर शेख रशीद साहब, बात यही है कि जमहूरी हुकूमत है, जो भी हो जमहूरियत को वेलकम किया जाता है, अवाम की तवक्कुआत हैं आप लोगों से। अगर ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि नहीं कोई फ़ायदा होना, आप भी कह रहे हैं सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन है, तो फिर अवाम कहाँ जाए? देखें, अगर ये ड्रोन्स की अभी आपने बात की है, बिल्कुल की, कल लॉस एंजलिस में कोई दहशतगर्द हो तो वहाँ ड्रोन्स अटैक करेंगे। कल अगर कहीं और किसी स्टेट में ऐसी सूरत हाल हो जिससे दूसरे लोग मरे या नुकसान पहुँचे, हम इस माशरे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक महज़्ज़ब कौम और मुल्क की हैसियत से रहना चाहते हैं। हम दुनिया के साथ अपनी कमिटमेंट निभाना चाहते हैं और उन बेवकूफ़ों को ये समझ होना चाहिए कि अगर अकल के अंधो, पागलो, बेवकूफ़ो, अगर तुम्हें ये समझ है कि अगर आपने कोई गलती की तो ये सारा मुल्क जो है दहशतगर्दों की कमीगाह बन जाएगा और अलकायदा का मकसद हल हो जाएगा। व्हाट अलकायदा वांट। अगर अमेरिका यहां अपने कोई कदम रहे, ये जैसे सब लोग तासर दे रहे हैं कोई सर्जी, बाबा ये 18 करोड़ लोग कोई बनाना स्टेट नहीं है। हुक्मरानों का मसला होगा जिनके मामलात इधर या उधर होंगे, गरीब आदमी का तो अकल का अंधा, लेकिन ताकत का अंधा तो हो सकता है। देखें, ताकत के अंधे को पाकिस्तानी कौम का ये मेयार मालूम होना चाहिए कि 1 करोड़ लोग मुल्क से बाहर हैं। 1 करोड़ लोग मुल्क से बाहर हैं। 70-80 लाख तो लीगली कहते हैं ना, 60 से 70 लाख। मैं क्योंकि ओवरसीज में रहा हूं, मेरे ख्याल में 1 करोड़ लोग अब तक मुल्क से बाहर हैं। वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरते हैं। ये एक जिंदा कौम है। अगर हम कल सारे इकट्ठे होके इस हुकूमत को जो नाहल है, नकम्मी है, बेकार है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, अगर उस हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं तो ओनली फॉर दिस कंट्री, ओनली फॉर दिस कंट्री। मगर उम्मीदें भी तो नहीं बढ़ा रहे आप अवाम की। मिराजुल हुदा साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू यू मिराजुल हुदा साहब। आपकी जमात की क्या तवक्कुआत हैं? क्या अवाम ना तवक्को करे आप लोगों से कुछ करने के लिए? कल जी, मैं ये समझता हूँ कि कल की APC एक मुश्किल हालात के अंदर हो रही है और ये इसलिए हो रही है कि इस वक्त के ऊपर एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है, एक कौमी हम आहंगी की ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है
کہ اگر آج پاکستان کو کوئی خطرہ پیدا ہوا ہے